تو چلیے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. السلام علیکم. ایسا ہوا ملت مرحوم کا ابتر. اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. سارے باپی کافر ہیں اور تم سب کافر ہو. سارے بریلوی کافر, سارے بریلوی گستاخ, کافر و ذلیل ہو. قیامت والے دن کس کا چہرہ سفید رہے گا؟ فرمایا سنیوں کا رہے گا. عرصے تک تو امت نے کتاب کو تھاما, نبی کے راستے پر چلے, اس کے بعد بدعات, اس کے بعد نئی رسومات, اس کے بعد تفرقہ, اس کے بعد اختلاف. کتابیں پڑھ رہے ہیں, تورات کے عالم ہیں, آپس میں دست و گریبان ہیں. اسی تورات کو پڑھ رہے ہیں, وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے, وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلی نسل کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. آج جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, علماء کا اختلاف, علماء آپس میں دست و گریبان, فلاں فلاں کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے, وہ اس کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے, اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی, اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی. اور غضب خدا کا یہ کہ دونوں حنفی, بریلوی بھی حنفی اور دیوبندی بھی حنفی, لیکن حنفی کے مابین اس طرح کا بین, اس طرح کی دشمنی. بات تو صحیح ہے. ارے رکو ذرا, صبر کرو. آقا کریم علیہ السلام کے جسم پر پسینہ اقدس آئے تو خوشبوئیں ہوتی ہیں, وہی طریق غوث اعظم کو عطا کیا گیا. آپ کے جسم اقدس پر بھی پسینہ ہی آئے تو خوشبو آتی ہے. آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے مکھی نہیں بیٹھتی, تو فرمایا جو میرے جد کریم کو اللہ نے فیض عطا کیا, کمال عطا کیا, اس کا پرتو جب مجھ پہ پڑا تو مکھی میرے جسم پر بھی نہیں بیٹھتی ہے. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ, استغفر اللہ. چپ کر کے بہ, جنی تیری کہات ہے اتھے رہ. اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے. اچھا, اور اگر نہیں ہونی تو یہ پتھر نہیں اٹھتا. یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے. بتا رہے تھے اسلامی بھائی کہ 10-12 سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا, بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا, والد صاحب نہ اٹھا سکے. یہ باتیں بتائی نہیں جاتی, نظر لگ جاتی ہے. بہرحال یہ عجیب و غریب ضرور لگ رہا ہوگا آپ کو, لیکن یہ زندہ حقیقت ہے اور ہم یہاں موجود ہیں. اب آئیے کچھ نیتوں کے ساتھ میں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں اور چلو چلو چلو, دیکھتے ہیں یہ پتھر اٹھتا ہے کہ نہیں. پہلے میں ویسے ہی اس پتھر کو پک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا وزن کتنا ہے اور کیا یہ آسانی سے اٹھتا ہے یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً میرا خیال ہے نہیں, مجھ سے تو نہیں اٹھ رہا. گجب بےعزتی ہے. اب اپروکس جو ہے یہ شاید جس کو کہیں کہ 30-35 کلو اس کا وزن ہوگا. اور اب چلیں کچھ نیت کرتے ہیں. دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات. ایک تمنا کی میں نے اور اس سے وہ پتھر الحمدللہ اٹھ گیا. واہ جی واہ, چس آ گئی کہ نہیں. دوسری التجا کی اور جو دل میں خواہش تھی وہ پتھر نہیں اٹھا. اب میں تیسری کوشش کرنے جا رہا ہوں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بتائیے کہ اگر یہ اٹھ تو گیا, لیکن جو مشکل سے اٹھتا ہے تو وہ خواہش یا وہ تمنا بھی تھوڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے. بھائی آپ کا نالج تو کمال کا. توبہ کرو. ہمارے 2 ہاتھ ہیں, ایک دایاں ہے اور ایک بایاں ہے. توجہ, بیٹھ جا, توجہ. بائیں ہاتھ میں اگر آپ غور کریں تو ایک انگوٹھا ہے اور 4 اس کی انگلیاں ہیں. اچھا, آپ نے انگوٹھے کو چھوڑ دینا ہے اور یہ جو پہلی انگلی ہے, شہادت والی انگلی ہے, اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. اب یہ 3 انگلیاں باقی بچ چکی ہیں, تو یہ جو سینٹر والی انگلی ہے, یہ جو درمیان والی انگلی ہے, اس کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے دھونے کا عمل شروع کرنا ہے. کیا بولا تو نے, پہلے کیا بولا؟ سب سے پہلے دھونے کا عمل شروع کرنا ہے. ماں خراب ہو جائے گا, میں ماں اماں بہن پہ آ جاؤں گا, میں ان کی اماں بہن پہ آ جاؤں گا. اگر یہ کافی و شافی نہیں ہے تو آپ نے اس کے ساتھ یہ جو 7 والی انگلی ہے, یہ والی, اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لینا ہے. اور ان 2 انگلیوں کے ساتھ آپ نے اپنی مقعد کو, یعنی وہ مقام جہاں سے نجاست کا اخراج ہوتا ہے, اس کو دھونا ہے. اچھا. یہ 2 انگلیاں بھی اگر کافی و شافی نہ ہوں تو آپ نے اس تیسری انگلی, چھوٹی انگلی کو بھی ساتھ ملا لینا ہے. اور ان تینوں انگلیوں کے ساتھ آپ نے اپنی مقعد کو, یعنی جہاں سے غلاظت کا اخراج ہوتا ہے, اس مقام کو دھونا ہے. آپ بتائیں کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اس نے کسی کو نماز سکھائی ہو؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز پڑھ دیا ویکھیا ہوئے یہ کو ویڈیو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتے امام ہوئے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ڈب کے نہیں مردا, وہ بغیرت جڑا اینو سندا ہے.
لوگ تو کہتے ہیں انجینئر کو سننا نہیں، اور انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس سے اچھی جگہ ہے جہاں پہ لوگ قرآن، بخاری، مسلم، دین کی بات کر رہے ہیں ریفرنس کے ساتھ، آپ وہاں نہ اٹیچ ہو، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، ہاں میں بھی ادھر اٹیچ ہو جاؤں، اس کو لا کے ہم یہاں بٹاتے ہیں. ہاں تو یہ اس لیے کہ بھی ہم اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہیں. مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں.